السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 376 ہے. ہم مسلم شریف کی اس حدیث پر بیان کر رہے ہیں جس میں اسلام کے احسانات کا ذکر ہے. بڑے احسانوں میں سے ایک بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم پر کیا ہے اسلام کے ذریعے کہ جو چیز ڈیوٹی رکھی ہے وہ طاقت کے مطابق رکھی ہے. جتنا قرآن مجید کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم نے تم پر وہی بوجھ ڈالا ہے جس کو تم برداشت کر سکتے ہو، اور اس ڈیوٹی کے لیے ایک عمر کی قید رکھی ہے. مطلب کوئی بھی فرض کام آدمی کا چھوٹ گیا اور اس کی عمر ابھی بالغ نہیں ہے وہ، تو ایسی شکل میں اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں رکھی. ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ اس پر اللہ کے نزدیک اس کا گناہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے. یہ بھی اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے طاقت کے مطابق زندگی ہمارے لیے آسان کی، اور اس ڈیوٹی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، غور سے سنیے گا، جو چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں کا حاصل ہونا آسان کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان کو خود کے زندہ رہنے کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے نا وہ آکسیجن ہے، ہوا ہے. ہوا آکسیجن کہہ لے تو زیادہ اچھا ہے. ہوا جو ہے وہ آکسیجن اتنی زیادہ پروردگار عالم نے اتنے ذرائع سے پیدا کر رکھی ہے کہ ہم نے آج تک جا کر کے آکسیجن خریدا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری زندگی کیا ہے، ناممکنات میں سے ہے. دوسری ضروری چیز جیسے پانی ہے، پانی کی فراہمی اس نے آسان کر رکھی ہے. اور کھانے میں جس چیز سے آپ اور ہم اگر نہیں ملے گا تو کچھ دن کے بعد مر جائیں گے، ان چیزوں کا بھی پیدا ہونا، اس کا حاصل ہونا سب آسان رکھا ہے. یہ کبھی جو آپ کو شارٹیج نظر آتی ہے کہ پیاز کی شارٹیج ہو گئی، ٹماٹر کی شارٹیج ہو گئی، دال ختم، یہ سب ہم کرتے ہیں. اچھا اتنی جلدی شارٹیج ہو جاتی تو ایک ہفتے کے اندر کہاں سے آ جاتا ہے وہ؟ یہ سب ہمارا آرٹیفیشیل، مطلب مصنوعی طور پر ہم کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو شارٹ کرتے ہیں. اکنامکس میں پڑھایا جاتا ہے کہ اگر پوری دنیا کی آبادی نکال لی جائے کہ اتنی آبادی ہے، اتنی آبادی کو کتنا چاول چاہیے پورے ایک دن میں اور سال بھر میں، ہمیشہ اس سے زیادہ پیدا ہوتا ہے. گیہوں کتنا چاہیے، اس سے زیادہ پیدا ہوتا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ، کیونکہ انسان ایک کنبہ تھا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، کہ یہ پوری دنیا ایک فیملی ہے. اگر آپ اس کو فیملی کی طرح ٹریٹ کریں گے، برتاؤ کریں گے، تو کبھی بھی کوئی چیز کی شارٹیج نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر اس کو آپ اس کا مس یوز کریں گے تو شارٹیج ہوتی رہے گی. تو جو چیز ضروری ہوتی ہے پوری زندگی، آپ دیکھیں کھانے میں سونا جو ہے، ہیرا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہیں. ہماری زندگی میں اگر سونا نہ رہے تو ہماری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لہذا اس کی قیمت کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوگی، ہمیشہ وہ ہائی رہے گا. ہیرا ایک پتھر ہے، کیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اس کا سستا ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نمک کو سستا رکھا ہے جس کے بغیر ہمارا کھانا نہیں ہوتا ہے.
حالانکہ دیکھا جائے ویلو کے لحاظ سے تو ہیرا سے کہیں قیمتی نمک ہے. میں آپ کو ہیرے کی کان میں کھڑا کر دوں اور آپ کو کھانا دیتا رہوں دوں اور بغیر نمک کے دوں، وہ کان آپ کے لیے فیل ہے ہیرے کی، اس کا کوئی استعمال نہیں آپ کے لیے. لہذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں فرض کی اس کی عمر متعین کی، نمبر 1. نمبر 2، اتنا ہی فرض کیا جب موسیٰ علیہ السلام، پوری لمبی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ نماز 50 وقت کی فرض ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جھیل چکا ہوں ہماری اپنی امت کو، یہ بہت مشکل کام ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں جا کر کے وہ 5 وقت کی نماز کو فرض. اگر 50 وقت کی نماز فرض ہوتی تو دنیا کا کوئی کام ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. دن بھر نماز پڑھتے رہتے اور پھر بھی پوری نہیں ہوتی. 50 وقت کی نماز پھر بھی پوری نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو زندگی گزارنے کے لیے انہی چیزوں کو ضروری قرار دیا جتنی ہم طاقت رکھتے ہیں. ایک بات اور کرنا چاہتے ہیں، یہ بات ایک دم نہیں ہوتی ہے. جو چیز فرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کوئی بھی چیز فرض کر دے، مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر دعوت کا کام ہمارے اوپر ہمارے ذمہ لازم کیا گیا ہے کہ دعوت کا کام کرے. جو چیز فرض کرے گا اس کے حاصل کرنے کے جتنے بھی طریقے ہوں گے نا ان کو خوب ترقی دے گا اللہ. یہ دنیا والے جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہوائی جہاز بنایا ہے، بہت کمیونیکیشن میں ہیں، نیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہے سب کیوں ہوا ہے؟ دنیا والے چاہے جس کام کے لیے، یہ حقیقت میں اگر دعوت فرض نہیں ہوتی نا تو اس کی ترقی نہیں ہوتی. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بات، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری بات پہنچاؤ تم، بھلے تم کو ایک ہی بات معلوم ہو. بات پہنچانے کے لیے نہ تو علاقے کو باؤنڈ کیا گیا کہ آپ بازو والے کو پہنچا دیں تو سمجھ جائے گا کہ آپ کی ذمہ داری، جتنا پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. حبیب مصطفیٰ کی بات جتنی ہو سکتی ہے آپ پہنچائیں. اب دعوت کے اس رسول کی بات پہنچانا ہی دعوت ہے. اس دعوت کے لیے یہ جو اس نے کیا کہ آپ گھنٹوں کا 40 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں کریں، یہ دعوت کی ذمہ داری اگر فرض نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس لائن میں ترقی نہیں دیتا. اس کو نوٹ کر لیں. ہم اس کو سمجھے نہیں سمجھے، بقیہ جتنی بھی ترقی ہے وہ سب انسان کی ضرورت کے لیے ہے، لیکن جو چیز دعوت کے لیے ریکوائرڈ ہے، مثال کے طور پر یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، مجھے اس کو جلدی سے جلدی کیا کرنا ہے، دوسرے تک بھیجنا ہے. یہ جو سسٹم اللہ نے رکھا ہے کہ یہ جلدی سے جلدی جا سکے، کیونکہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری لادی گئی ہے کہ آپ یہ کام دعوت کا کریں گے. کیونکہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک آدمی کے اوپر ذمہ داری لادی جائے اور اس کو سہولت نہ فراہم کی جائے. مثال کے طور پر آپ کسی آدمی سے کہیں دیکھو یہ شادی میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو پانی پلائیں، چھوٹی سی ذمہ داری آپ نے دیا، اور آپ اس کو پانی فراہم نہ کریں، وہ پانی کہاں سے پلائے گا؟ آپ کی ذمہ ہے پانی فراہم کر دینا، اس کا کام ہے ڈسٹریبیوٹ کر دینا. وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے، لیکن پانی کی فراہمی کس کے ذمہ ہوگی؟ اس ذمہ دار کے ذمہ ہوگی جو اس اجتماع کا ذمہ دار ہے، اس فنکشن کا ذمہ دار ہے. تو اللہ اس کا ذمہ دار ہے کہ دعوت کا کام ہمارے ذمہ رکھا. اس نے لازم ہے کہ اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں نا سب کی فراہمی کو آسان کرتا جائے. ہم کو اس ترقی کو استعمال بھی کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. یہ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اتصالات کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سب کی ترقی کا راز حقیقت میں دعوت کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت میں آپ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی بات کو پہنچانا چاہتا تھا لیکن سہولت نہیں تھی پہنچانے کی، لہذا میں پہنچا نہیں سکا. یہ ایکسکیوز کو ختم کرنے کے لیے جتنی دنیا ترقی کرتی جائے گی اتنا ایکسکیوز کیا ہوتا جائے گا، یہ عذر کیا ہوتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا. معلوم نہیں ابھی آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، ابھی کبھی کبھی ہوتا ہے دعوت کے کام میں
کہ ہم ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، تیمم کرنا ہی کرنا ہے۔ اب تیمم کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ ابھی ایک تیمم پیڈ چلا ہے، تیمم کا ایک پیڈ ہے، بڑا پتلا سا ہے، اتنا پتلا سا ہے، زیادہ سے زیادہ میرا اندازہ ہے 2 ملی یا 3 ملی میں ہے۔ آپ اپنے بیگ میں رکھ لیجئے، اور جب آپ کو نماز پڑھنی ہے، سہولت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں مل رہی ہے، مٹی لے چلنا مسئلہ ہے، اس پیڈ پر آپ ہاتھ ماریے، اس کے اندر پوری مٹی پہلے سے جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، آپ تیمم کر لیجیے۔ میں اس لیے یہ بات بول رہا ہوں کہ آپ ان سب کو دعوت کی نظریے سے دیکھیں، کیونکہ وہ ہماری رسپانسبلٹی رکھی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیا کیا ہے، آرام اس چیزوں کو آسان کیا ہے۔ یہ موبائل ہے، یہ نیٹ ہے، یہ فیکس ہے۔ ابھی دیکھیے کچھ لوگ دعوت کا کام وہ تم سے جا کر مل نہیں سکتے۔ ایک کام ہوتا ہے روٹ لیول پر کہ ہم آپ کے دروازے پر جا کر دعوت کا کام دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک دعوت کا کام یہ ہے کہ میں آپ کے دروازے پہ نہیں جا سکتا، لیکن میرے اندر صلاحیت ہے کہ میں تقریر کر کے لوگوں کو پہنچا سکتا ہوں، تو اس کے لیے معاملہ کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو لوگوں کو لکھ کر پہنچا سکتے ہیں۔ یہ پرنٹ میڈیا جتنی ترقی کر رہا ہے، یہ سب کا راز دعوت ہے۔ ہم دوسرے لوگ دوسرے انداز میں لیتے ہوں، ہم کو چاہیے اس کو اپنے انداز میں لے۔ اور یہ بھی ایک بات بتایا آپ کو کہ دعوت کے کام کے لیے ہمیشہ جو ہائی ڈگری کی فیسلٹیز ہو اس کو استعمال کرنا چاہیے، جو سب سے اچھا سسٹم ہو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی جو تقریر کی ہے، فرسٹ تقریر، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو انڈر گراؤنڈ دعوت ہے یہ ختم کر دے اور اوپنلی دعوت پہ آ جائیے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ تو بہت اہم بات ہے کہ مجھے دعوت کا کام کرنا ہے، ان کو پہنچانا ہے، بتانا ہے۔ تو اہم کام کے لیے اس وقت کا سب سے ہائی فائی جو نظام تھا وہ 3 تھا۔ پہلا نظام یہ تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی سمجھی جاتی تھی کہ بہت ایمرجنسی آ گئی ہے، تو عربوں کا کلچر یہ تھا کہ اونچی جگہ پہ چڑھ جانا ہے، کہیں بھی اونچی جگہ پہ چڑھ کر، اور وہاں سے ایک کوڈ ورڈ کہہ لیجیے آپ کہ یا صباح یا مساح، یہ نعرہ مارتے تھے۔ نعرہ مارنے کے بعد اپنے کپڑے کیا کرتے تھے، پھاڑ لیتے تھے، پھر انا النذیر العریان، انا النذیر العریان یہ کہتے تھے۔ ابھی بھی یو پی وغیرہ میں، بہار میں بھی، یہاں مجھے نہیں معلوم ہے، گاؤں میں ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے جس کو بچہ بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے۔ وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے گہار لگو، ایک ورڈ ہے گہار لگو۔ اگر اس نے رات میں، دن میں، کہیں بھی گاؤں کے کسی حصے سے عورت مرد نے اگر یہ ورڈ یوز کر دیا تو آپ یقین جانیں کہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ میں پورا گاؤں کیا ہے، اکٹھا ہو جائے گا۔ پھر وہ جو ایک بولتا ہے اس کے بعد جب دوسرا آتا ہے وہ بھی اسی آواز کو کرتا ہے، ایسے وہ ایک دم زبردست کچھ آواز ہو جاتی ہے۔ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب ایک ایمرجنسی معاملہ کوئی پیش آ گیا ہے۔ کبھی رات میں ڈکیتی پڑ گئی، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں وہ چلائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت سیریس میٹر میں وہ چلاتا ہے کہ گہار لگو۔ یہی سیم سسٹم وہاں بھی تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دعوت سب سے اہم تھی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ آپ بلندی پر چڑھے۔ پھر آپ نے یا صباح یا مساء کا نعرہ مارا۔ اس کے بعد آپ نے کہا انا نذیر العریان، کہ میں کھلا تم کو ڈرانے والا ہوں۔ جب یہ نعرہ مارا تو سارے قریش اور جو لوگ تھے جمع ہو گئے۔ یہ ہم آپ کو یہ بتا، وہ جمع ہو کر جو بات ہوئی وہ آپ جانتے ہیں۔ اس کو اس انداز میں کہ آخر ایمرجنسی اس کو کیوں مانا گیا، اس وقت کا سب سے ہائی فائی نظام کو کیوں اختیار کیا گیا۔ اور اس ہائی فائی نظام میں دیکھیں، جو چیز اسلام کے خلاف تھی، جو چیز اسلامی کلچر کے خلاف تھی، کپڑے کا پھاڑنا، حبیب مصطفیٰ نے وہ نہیں کیا، کپڑا نہیں پھاڑا۔
تو یہ دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت تک جتنی بھی فیسلٹیز دعوت کی ہیں آپ ٹاپ کلاس کی فیسلٹیز کو استعمال کریں، جس سے جلدی سے جلدی اپنی بات کو کیا کیا جائے، پہنچایا جا سکے. کیونکہ اگر ایسا ہو گیا کہ ایک آدمی کو پہنچنے سے پہلے آدمی مر گیا اور ہم نے اس کو نہیں پہنچایا اور اس نے خدا نہ خواستہ تمہارا نام لے لیا کہ صاحب جس دعوت کی بات، جس اسلام کی بات آپ کرتے ہیں وہ کس کے پاس تھا، اور اگر اس نے آپ کا نام لیا کہ صاحب یہ ہمارے بازو میں رہتے تھے، ہم کو تو انہوں نے کبھی آج تک بتایا ہی نہیں کچھ بھی، تو وہ نہیں چھوٹے گا، لیکن آپ بھی نہیں چھوٹیں گے، چھوٹیں گے ہم بھی نہیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری فیسلٹیز جو ہے دعوت کے لیے رکھی ہے. لہذا 3 باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ طاقت بھر اللہ نے رکھا، یہ بڑا احسان ہے. اس کی ایک عمر رکھی، یہ دوسرا احسان ہے. جو چیزیں ضروری تھی، جس کے بغیر زندگی مہیا نہیں تھی، اس کا حاصل کرنا آسان سے آسان کر رکھا. جو چیزیں فرض کی، اس فرض کے لیے جو چیزیں ضرورت تھی ان کو مہیا فرمایا. تو یہ جتنی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے جس کا تعلق خاص کر دعوت سے ہے، یہ صرف دعوت کے لیے ہوئی ہے. بقیہ دوسرے لوگ اس کو غلط معنی میں استعمال کر لیں، غلط ذرائع میں استعمال کر لیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب ہمارے لیے کیا گیا ہے. لہذا ہم قیامت میں یہ کہہ کر کے اس ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے ہیں کہ ہم کو سہولت فراہم نہیں تھی. ساری سہولت آپ کو فراہم کی گئی ہے. لہذا ہم کو بلغوا انی ولو آیا کو اس انداز میں بھی سمجھنا چاہیے. تو یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.